आज मैं जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उस शख्सियत का नाम जब भी हमारे सामने आता है, हमारी निगाहें अदब से झुक जाती हैं। उस शख्सियत का नाम है गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में कि गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने किसको मारा था, कहाँ पर मारा था और कैसे मारा था, और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद कहाँ पैदा हुए और कहाँ पर उसको फांसी दी गई। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी मोहब्बतों का दीजिए सबूत। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क की नामवर शख्सियत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद 1908 में 4 दिसंबर 1908 में लाहौर में पैदा हुए। तो आपके वालिद साहब एक तरखान थे, यानी कि लकड़ी का काम करते थे, फर्नीचर वगैरह बनाते थे। तो जब आप पैदा हुए तो आपका नाम जिस मौलवी ने कान में अजान दी थी उसी ने आपका नाम रखा था इल्मुद्दीन। इल्मुद्दीन के 2 भाई थे। एक भाई सरकारी मुलाजिम था और दूसरा भाई लकड़ी का काम करता था, यानी कि उसकी भी फर्नीचर की दुकान थी, जिस तरह बाप की फर्नीचर की दुकान थी। इसके अलावा इनकी एक बहन भी थी। तो दोस्तों, अब असल वाक़े की तरफ आते हैं। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का बचपन बहुत ही शरीफाना गुजरा है। मोहल्ले के तमाम इल्मुद्दीन शहीद की तारीफ़ करते थे। तो 1929 में एक हिंदू ने, जिसका नाम था राजा जयपाल, उसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी, और जिस किताब का नाम था गुरीला रसूल, नऊज़ बिल्लाह। तो इस किताब के लिखने के बाद हमारे जितने भी मुसलमान थे जो हिंदुस्तान में रहते थे, उनको इतनी तकलीफ़ हुई कि उन्होंने गली मोहल्ला में जलसे जुलूस निकालना शुरू कर दिए। चौधरी रहमत अली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि, उस वक्त तहरीक पाकिस्तान भी जारी थी। तो ये उसी दौरान ये वाक़या पेश आया, तो मुसलमानों के दिलों को बहुत ठेस पहुंची। तो इन रहनुमाओं ने गली गली मोहल्ला मोहल्ला एहतजाज किया, जलसे जुलूस निकाले। तो एक दिन दिल्ली गेट पर इसी तरह का एक जलसा हो रहा था। तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद वहाँ से गुज़रे। तो थोड़ी देर के लिए गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद वहाँ पर खड़े हो गए। तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने सारी बातें वगैरह सुनी। तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कौन सा ऐसा बंदा है जिसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की है। उसको ये नहीं पता कि हम मुसलमान इस हस्ती से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और फिर इसके बाद आपने ये ठान ली, मैं इसको दोज़ख वासिफ़ करके रहूँगा। तो आपने बाज़ार से एक छुरी ख़रीदी, और इसके बाद आपने उसका मुकम्मल जो डाटा है, अपना उसका एक दोस्त है शीदू, उससे लिया। उसका दोस्त शीदू भी सच्चा मुसलमान था, सच्चा आशिक रसूल था। जब उसको ये सारी दास्तान बताई कि मैं उस बंदे को मारने वाला हूँ, मैं राजा जयपाल को कत्ल कर दूँगा, तो उसने कहा नहीं, आप उसको नहीं मारोगे, उसको मैं मारूँगा। फिर दोस्तों क्या हुआ कि अभी उनके दरमियान ये फ़ैसला नहीं हुआ था कि उसको कौन कत्ल करेगा। तो एक रात दोनों सो जाते हैं, और रात के वक्त सरकार दो आलम
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے آواز آتی ہے. وہ دونوں خواب کے اندر ہیں. وہ خواب کے اندر ہے غازی علم الدین شہید، اور آواز اس کو آ رہی ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کے نبی کے خلاف گستاخی ہو رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں. تو آپ جلدی اٹھ بیٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اسی وقت اپنے دوست شیدو کے پاس جاتے ہیں. تو اس کا جو دوست شیدو ہے وہ بھی حیران کر دیتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح کا ابھی خواب آیا ہے. پھر دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے. پھر ان کے درمیان قرآن دازی ہوتی ہے 3 بار کہ کون راجہ جے پال کو مارے گا. تو تینوں بار غازی علم الدین شہید کا نام آتا ہے. تو پھر غازی اپنی مہم پر چل پڑتے ہیں. تو اس کا ایڈریس ڈھونڈتے ہیں. انارکلی میں اس کی ایک دکان تھی. تو وہ اس کا ایڈریس پوچھتے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. انارکلی بازار میں اس کی دکان تھی. تو 6 اپریل 1929 کو وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے. پہلے اس کی شناخت کرتا ہے اور ایک چھوٹی سی دکان والے سے پوچھ کر کنفرم کرنے کے بعد اس کی دکان میں گھس جاتا ہے اور اس کو للکارتے ہوئے اس کے سینے میں چھری گھونپ دیتا ہے اور وہ اسی جگہ پر ڈھیر ہو جاتا ہے. تو وہاں پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ انگریز سرکار نے اس کی نگرانی کے لیے 3 سپاہی رکھے ہوئے تھے. تو وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اس کے خلاف رپورٹ درج ہو جاتی ہے. تو FIR چلتی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبئی سے لاہور آ جاتے ہیں اور غازی علم الدین شہید سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ انکار کر دو تو میں آپ کو رہائی دلوا دوں گا. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پھانسی نہیں دے سکتی. لیکن غازی علم الدین شہید نے جواب دیا کہ صرف ایک ہی تو کام کیا ہے جس کو میرا دل مان رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے انکار کر دوں. اس کے بعد عدالت میں جج کے سامنے غازی علم الدین شہید کو جب پیش کیا جاتا ہے تو انگریز جج اس سے کہتا ہے کہ آپ نے کیوں توہین عدالت کی ہے. تو غازی علم الدین شہید تاریخی الفاظ میں جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس عدالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کر سکتا. تو اس لیے میں نے خود اس کو جہنم راستہ کیا ہے. اس کے بعد وہ انگریز جج اس کو سزائے موت کر دیتا ہے. کئی جیلوں میں آپ کو گھمایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر تحریکیں چل جاتی ہیں، وہاں پر جلوس نکلتے ہیں، وہاں پر حالات خراب ہو جاتے ہیں. آخرکار انگریز گورنر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ غازی علم الدین شہید کو میاں والی میں بھیجا جائے گا اور سینٹرل جیل میاں والی میں سزائے موت دی جائے گی. تو یہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ ایک مسلمان تھا، اور جب اس کو یہاں پر لایا جاتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کو غازی علم الدین شہید کو کہتا ہے کہ تم سواری سے اتر رہے ہو تو زمین پر قدم رکھنے سے پہلے آپ اپنا قدم میرے ہاتھ میں رکھیے، یہ میری خوش نصیبی ہوگی. اور اس کو یہ بھی کہتا ہے سینٹرل میاں والی جیل کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جہاں پر آپ کی شہادت ہوگی. 30 اکتوبر 1929 کو آپ کو کر دیا جاتا ہے. سینٹرل جیل میاں والی میں آپ کے ساتھ ایک یادگار واقعہ پیش آتا ہے کہ جس رات آپ کو شہید کیے جانا تھا، پھانسی ملنی تھی، اسی رات اچانک اس جیل کے باہر گھومنے والا چوکیدار خالی کمرہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور بھاگتے بھاگتے سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتا ہے. جب وہ واپس آتے ہیں
تو واقعی وہ نہیں ہوتا ہے، کمرہ خالی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد غازی علم الدین شہید جائے نماز پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو آپ یہاں پر نہیں تھے، کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے اپنے پاس سرکار تو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر جنت کی خوشخبری سنائی، اس کے بعد میں واپس آ گیا ہوں۔ تو اس کے بعد دوستو غازی علم الدین شہید کو 31 اکتوبر 1929 کو سینٹرل میاں والی جیل میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا جو جسم مبارک ہے سینٹرل جیل میاں والی میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انگریز حکومت کو حالات خراب ہونے کا خطرہ تھا، اور تقریباً 14 دن غازی علم الدین شہید کی جو ڈیڈ باڈی ہے سینٹرل جیل میاں والی میں ہی رہتی ہے۔ لیکن آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ غازی علم الدین شہید کی جب ڈیڈ باڈی زمین سے نکالی جاتی ہے تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے 14 دن کے بعد بھی۔ اس کے بعد آپ کو لاہور میں لے جایا جاتا ہے اور نماز جنازہ ہوتی ہے، اور یہ نماز جنازہ لاہور کا تاریخی نماز جنازہ تھا۔ دوستو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ تھی، لیکن جنازے میں شامل لوگوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اور دوستو آپ یہ سن کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ کون سی ہستی غازی علم الدین شہید کو قبر میں اتار رہی ہے۔ غازی علم الدین شہید کو قبر میں اتارنے والی شخصیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور قبر میں اتارتے وقت انہوں نے یہ الفاظ بول کر سب کو حیران کر دیا کہ یہ ترکھانوں کا ان پڑھ بیٹا ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے بازی لے گیا ہے۔ اس کے بعد غازی علم الدین شہید کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، اور تمام دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ غازی علم الدین شہید کا مزار لاہور میں میانی قبرستان کے اندر ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور کمنٹس میں جواب دیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اکرم خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔